اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عام طور پر سب ضروری سمجھتے ہیں، لیکن جس درجے کی یہ شے ہے اس درجے کی نہیں سمجھتے۔ ذکر کی فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں من جملہ ان کی ایک حدیث میں ذکر کی حقیقت یوں بیان فرمائی گئی کہ اس کے سننے کے بعد ذکر کی قدر ہوتی ہے، سننے کے بعد ذکر کی قدر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کا حال غافلوں میں ایسا ہے جیسا زندے کا حال مردوں میں، یعنی جو نسبت زندہ کو مردہ سے ہے وہی نسبت ذاکر کو غافلوں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر حیات ہے اور غفلت موت، پابندی شریعت اور ذکر دوام نہ چھوڑے، یہی چیزیں سلوک طے کروانے والی ہوتی ہیں۔ دنیا کے جھگڑے کبھی سنبھلنے نہ دیں گے جب تک آپ خود ہی اس کو خیر باد کہہ کر یاد الہی میں مصروف نہ ہو جائیں۔ ہزار کام ہوں مگر آپ کبھی دفتر کا جانا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح ذکر کے لیے پابندی کیجیے، بہت نہ صحیح تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دو حالتوں میں بھولے جاتے ہیں، ایک تو نعمت کی حالت میں، دوسرے مصیبت کی حالت میں۔ ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے اور اس کو نہ بھولنے والے ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور ایسوں ہی کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرو، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رہیے۔ تسبیح مذکورہ یاد دلانے والی ہے، اس کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، عاشق و ننگ تنگ نام سے کیا کام۔ ایسا ہی شرم معلوم ہو تو انگلیوں پر گنا کرو، انگلیوں پر گننا بھی سنت ہے۔ تسبیح ہمیشہ ہاتھ میں رکھیے، تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے ذکر کی توفیق ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ یاد آتے ہیں، اس لیے صوفیاء کرام نے اس کا نام مذکورہ رکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کے بعد بھی کبھی ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوڑی۔ کسی نے عرض کیا، حضرت اب آپ کو اس کسی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، جس رفیق کی بدولت مجھے یہ دولت ملی بھلا میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو بڑی بے مروتی ہو گئی۔ بابا جی، دنیا کا عجیب چکر ہے، ایک کام ختم ہونے سے پہلے 10 کام پیدا ہو جاتے ہیں۔ مردان خدا وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی یاد کو سب پر مقدم رکھیں، سب کاموں سے اللہ کے کام کو اول جانیں۔ ضرب سے ذکر کرنے میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا بہت ایسا ذکر بھی کر سکتے ہیں، مگر جو ذکر خیال سے ہوتا ہے اس کو طاقت کی کیا ضرورت؟ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، طاقت لگتی بولتے ہیں جو، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میرا تصور جما کر ذکر کثرت سے کیا کرو۔ کتاب علاج السالکین ضرور دیکھتے رہو، اس سے ذکر کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بابا جی
آج کل غفلت بہت طاری ہو رہی ہے، نفس طرح طرح کے ہیلے و بہانے تراش کر غفلت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ ہوشیار کشتی لڑنے والا مدعا مقابل کے دو پیچ پر بھی نظر رکھتا ہے۔ آپ بھی ہوشیار ہو جائیے، نماز باجماعت پابندی سے پڑھا کیجیے، فضولیات کو ضروریات نہ سمجھیے، جو وقت فرصت کا ملے اس کو یاد الہی میں گزاریے، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ایک وقت تنہائی کا مقرر کر کے خدا کی یاد کیا کرو، مگر یاد الہی ایسی ہو کہ زبان و دل دونوں اس میں شریک ہوں۔ صرف زبانی یاد مؤثر نہیں ہوا کرتی، وہی یاد رنگ لاتی ہے جو دل و زبان دونوں سے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے بیٹھو تو قصداً دل میں کچھ وسوسہ نہ لاؤ، اور جو خود آ جائے اسے آنے دو، وہ آپ کے لیے مضر نہیں ہے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی امور کا عجیب معاملہ ہے، اس کی مثال شہد کی سی ہے، جس قدر کوشش کی جاتی ہے اور زیادہ پھنسنا پڑتا ہے، جب خود ہمت کر کے ضروری کاروبار کے سوا سب ترک کر دیں تو خود ہی انہماک کم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ پیراں کبار کی ارواح طیبہ سے استمداد حاصل کی جائے۔ اس بے وفا دنیا کا یہی طریقہ رہا ہے کہ پہلے طرح طرح سے دل لبھاتے ہیں، اور جب کوئی اس کے دم میں آ جاتا ہے تو بہت ہی بے مروتی سے اعلیٰ حد ہو جاتی ہے، اور وہ بے چارہ منہ تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی واسطے بزرگوں نے اس بے وفا دنیا کو دھتکار کر رکھ دیا۔ گو بظاہر وہ بھی دنیا کرتے ہیں، دنیا میں دل نہیں لگاتے۔ دل کے مالک بلکہ سارے جہاں کے مالک و محبوب حقیقی خدائے بزرگ و برتر کو دے رہتے ہیں۔ دنیا کرو مگر دنیا میں دل نہ پھنساؤ۔ ظاہری اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ دنیا داروں کو دو، مگر دل جیسی چیز ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کو دو۔ یہ دل جیسی بے بہا چیز اسی خدا کے لائق ہے جو دل کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آپ کے خط سے ظاہر ہے کہ آپ کا دل دنیا سے بھرا ہوا ہے اور اب دنیا میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ یہ بہت عمدہ علامت ہے۔ اولیاء اللہ کا دل دنیا سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آخرت اور خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ انسان کا دل پائخانے میں جانے سے انکار کرتا رہتا ہے۔ مگر مجبوراً جانا پڑتا ہے، فارغ ہوتے ہی فوراً نکل آتے ہیں۔ ایسا ہی گو دل انکار کرے، حلال طریق کے موافق نوکری کرے، امتحان دے، شادی کرے، غرض دنیا کی ضروری کام سے فارغ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، مسجد میں بیٹھا کریں، آخرت کی فکر میں لگے رہیں، یہی طریقہ نیک لوگوں کا ہے۔ دنیا کرو مگر دنیا میں منہمک مت ہو جاؤ۔ دنیا کی محبت کو خدا تعالیٰ کی محبت سے نہ بڑھاؤ۔ کثرت سے خدا کو یاد کیا کرو، اس سے خدا کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔
ہم نے دنیا کو اپنا گھر بنا لیا ہے، ہم نے دنیا کو اپنا گھر بنا لیا ہے اور آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں۔ خدا کے لیے سنبھلو، عقل مند کو تو چاہیے کہ آخرت کے سامنے دنیا کو دنیا ہی میں چھوڑا، دنیا کو دنیا میں ہی چھوڑا سمجھے اور اس تھوڑے فانی کو اس بہت باقی کے لیے صرف کرے تاکہ اس روز حسرت و ندامت نہ رہے اور اعمال صالحہ و اجتناب معاصی سے یوم قیامت کی تیاری کرے۔ دنیا کے بدلے تو آخرت کو خرید سکتا ہے، دنیا کے بدلے تو آخرت کو خرید سکتا ہے، میری جان تو اسے خرید لے ورنہ حسرتوں کا شکار ہوگا۔ جو کوئی نیک اعمال کی دولت ساتھ لے کر آخرت کی طرف روانہ نہیں ہوتا تو پھر گویا وہ دنیا سے کوئی دولت ہی کما کر نہیں لے گیا اور محروم رہ گیا۔ گناہوں کی جڑ دنیا میں کھپ جانا ہے، کوئی شخص اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اسی سے غفلت پیدا ہو کر خدا کے سامنے جانے کا خیال اور خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے اور یہی دنیا میں کھپ جانا آخرت میں عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔